क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में इन क्रिमिनल्स की फाइंडिंग्स जो है ना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? अभी हम लोग यही लैपटॉप के ऊपर हम यही देख रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब तक निशानदेही नहीं होगी सजाएं मुल्जिमान को मिल नहीं सकती। कल लोग इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहते। बेसिकली लोग दुनियावी मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि यार थाने जाना पड़ेगा, बार बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हमारा टाइम जाया होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, ये कि एक दूसरे की मदद करना हमारा अखलाकी फरीजा भी है और हमारा दीन भी यही कहता है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 209। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात रहे 479। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 17 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 8319। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में जो केस फाइल हम आप तक लाए हैं वो कराची से है। इस बार हम आपको कराची के जराइम के बारे में कुछ अहाता करते हुए दिखाना चाहते हैं कि जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां जब यहां के रहने वालों के लिए अज़ाब जां बन गईं। आप जरा अंदाजा तो कीजिए कि कौन से ऐसे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां हैं कि जो कराची वालों के नसीब में न हो, और उन तमाम मामलात के साथ साथ जराइम की बढ़ती हुई वारदातें लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई हैं। इनका अंजाम, इनका इख्तिताम कब होगा, कैसे होगा, और फिर जराइम पेशा नासिर के इन हथकंडों को आखिरकार कानून के एहलकार भी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। हां, ऐसा नहीं है कि कानून के एहलकार इन तमाम मामलात से बाखबर नहीं, बल्कि नहीं मालूम वो कौन से हालात, वाकयात, मुहर्रिकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर पकड़े भी जाते हैं, अदालतों तक पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद जराइम की ये वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये सब मामलात क्या हैं? शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की अंधाधुन होने वाली वारदातों के कुछ अनोखे अहवाल, जिनमें
جرائم پیش عناصر کی جانب سے عوام الناس کے لیے مزید مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور تکالیف منظر عام پر ابھرنے لگیں۔ جرائم کے یہ واقعات کب، کہاں، کیسے، کس طرح رونما ہو رہے ہیں اور ان کے پس پردہ کون سے عوامل شامل ہیں؟ یعنی وہ جرائم پیش عناصر کے جو اپنی منمانیاں کرتے قانون کو تماشا بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ لیکن یہی جرائم پیش عناصر شاید نہیں جانتے کہ آج نہیں تو کل، یعنی ایک نہ ایک دن جرائم پیش عناصر کا انجام کار قانون کا شکنجہ اور جیل کی آہنی سلاخوں کے سوا کچھ نہیں۔ اسلحہ لہراتا ہوا ہر ملزم ہمیشہ یہی جانتا ہے کہ وہ ہر ایک کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، لیکن شاید اسے یہ گمان بھی نہیں گزرتا کہ جرم کے ہر موڑ پر وہ قانون کے شکنجے میں کستا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح کراچی میں جرائم پیش عناصر کی جانب سے معصوم انسانوں سے کھلواڑ کرنے کے یہ معاملات کہاں، کس موڑ تک جا پہنچے، ہم اس ایپیسوڈ میں آپ کو دکھا رہے ہیں۔ سیاستدان اپنی سیاست بچانے میں لگے ہوئے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سیاست دان نہیں ہے بلکہ ہمارے لیڈر نہیں، گیدڑ ہیں۔ 5 دسمبر 2023 نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس اسٹیشن کی حدود FIR نمبر 764/23 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفعات 324 اور 34 کے تحت قانونی کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم احاطہ کر رہے ہیں ان جرائم پیش عناصر کی مذموم کارروائیوں کی بابت کہ جو عوام الناس کے لیے مسلسل پریشانیوں کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ قانون کے اہلکار ایسے جرائم پیش عناصر کے تعاقب میں لگے ضرور رہتے ہیں، لیکن نہیں معلوم یہ جرائم پیش عناصر کہاں سے آتے ہیں اور کہاں روپوش ہو جاتے ہیں۔ جرم اور قانون کا یہی کھلواڑ، یہاں بھاگ جاتے ہیں، کوئی پکڑنے والا ان کو نہیں ہے۔ اسٹریٹ کرائم یہ ڈیلی کا واقعہ ہو گیا کراچی کے اندر۔ کوئی بھی مطلب اپنے کام سے جاتا ہے، واپسی اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم صحیح سلامت واپسی گھر جا سکتے ہیں۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے لمحہ بلمحہ رپورٹنگ میں آپ تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ آپ آگاہ رہیں کہ زندگی کس موڑ پر جا رہی ہے۔ یہ تمام تر معاملات آہستہ آہستہ سر ابھارنے لگے۔ یعنی بھتہ خوری، تاوان کی رقم ایک ٹیلی فون کال کے بعد وصول کرنے کی بے چینی، بے قراری کس طرح جرائم پیشہ عناصر کو ظلم و بربریت پر اکسا رہی ہے، ذرا اندازہ تو کیجیے۔
इसी तरह जराइम की वारदातों में तेजी आती चली गई। मतलब वो है कि देखिए सर भत्ता वसूली की खातिर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ाकार से खौफ दिलाया जाने लगा ताकि लोग हैबत में आकर भत्ताखोरों की मनमानियां पूरी करते चले जाएं। जी सर अच्छा जिंदगी और मौत का खेल, यही कारोबार जिंदगी है जराइम पेशा नासिर का। कराची शहर में कुछ इसी अंदाज से जराइम की आबियारी की जा रही है। आपको पता है कि ये 3 केसेस एक्सटॉर्शन के रजिस्टर हुए हैं हमारे सब डिवीजन में, और मुझ पे कितना प्रेशर है आपको ये भी अंदाजा है। आपने अब तक इसमें क्या कारकर्दगी की है, क्या किया आपने, इसमें क्या प्रोग्रेस है आपकी तमाम केसेस में? सर ये जो केसेस है सर, इसमें हमने पूरा एक टीम बनाई है, स्पेशल टीम हमने इसमें कंस्टिट्यूट की है और इसमें दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सर। इसी दरमियान कानून के एहलकारों तक पहुंचने वाले तमाम तरह हालात और वाकयात और ऐसी खबरें यकजा की जा रही थीं कि कब कहां कैसे किन किन हथकंडों से तावान यानी भत्ते वसूल किए जा रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और करना चाहता हूं, अब ये बाकी कितनी जल्दी आप रैप अप करेंगे, कितनी जल्दी इनको, ऐसा नहीं कितनी जल्दी इनको पकड़ेंगे आप? सर इसमें हमने पूरी टीम अपनी बना दी है और हम इनके गिर्द गहरा काम कर दिया है और ये सब तकरीबन हमने अपने अपने बंदे इनके पीछे लगा दिए और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम ये सलाखों के पीछे कि ये 1-2 दिन में इसको आप फाइंड अप करके और इन सबको गिरफ्तार करेंगे। ओके सर, इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक है। और फिर ऐसे में कानून का हरकत में आ जाना एक फितरी अमल है। जी हेलो जी, मैंने अभी टीम जो है वो बुलाई थी, उनको सबको ब्रीफ किया है, इंचार्ज और जो टेक्निकल वाले हैं सबको मैंने बताया कि जो है ये इस पे जल्द से जल्द काम करें और जो है जी सर बिल्कुल मैंने ऐसे बिल्कुल सर उनको बता दिया है और इंशाल्लाह सर अच्छा पॉजिटिव आपको इसका रिस्पांस मिलेगा सर। खासतौर से कराची के इलाके न्यू कराची पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक दिन अचानक ही एक नया मामला सर उभारने लगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। हम आप सबको उस मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। नाज़रीन, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात हम बावर कराना चाहते हैं और वो बात यह है कि हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये एपिसोड मददगार एपिसोड है, यानी उन बेयारो मददगार लोगों के लिए मदद की एक लकीर है कि सिर्फ 15 पर कॉल करके आप किसी भी लुटने वाले शख्स की मदद कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नाजरीन, हमेशा ऐसे केसेस में लोगों को हैबतज़दा करके दहशतगर्द अपनी मनमानियां करने की कोशिशों में लगे रहते हैं और यकीनी बात है कि लोग खौफज़दा होकर अपनी हिम्मत कहीं ना कहीं हार बैठते हैं। इन तमाम केसेस में एक बात बहुत मुश्तरक है और वो बात यह है कि गैर मुल्क से टेलीफोन कॉल पर भत्ते का मुतालबा किया जा रहा है। जी सर अच्छा इस धमकी के साथ कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। यानी जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी अपने बालों पर फैलाने लगे। और फिर एक रोज कराची शहर में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। चार एक में गोली पावा मारी थी, और एक में पावा दफड़ी मारी थी। हर जानिब से ऐसे ही केसेस यकजा होने पर कराची शहर में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि दहशतगर्द गैर ममालिक में बैठकर यहाँ के ताजिरों से भत्ते की वसूली कर रहे हैं। हमारे साथ जो हमारा एक बंदा था उसके पैर पे भी गोली लगी है और इस तरफ आ गए सर चारों कितनी देर पहले की बात है? तकरीबन 10 मिनट हो गए सर। ओके, हम देखते हैं। कानून की जानिब से होने वाले ऐसे संगीन मामलात की बाबत छानबीन में और तेजी आती चली गई। ये रहेंगे मेन टारगेट जो हमारे, तो इस पे जो इंशाल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं। तो अभी उसके बाद तो अल्लाह को कॉल आ रही है नहीं, उसके बाद नहीं आ रही। जो करने वाले पार्टी है ना, जिसको कारीगर पार्टी कहते हैं, वो हमने पकड़ी है, लेकिन मेन जो कारीगर इसको चला रहा है वो हमने नहीं पकड़ा। जब वो हाथ में आ जाएगा, वो अगर ये कारीगर पार्टी ने पकड़ ली तो एक और पार्टी बना के काम शुरू करा दी। अच्छा, जो मेन टारगेट है उसके लिए जो 2 लोग हमें पहुंचा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक जो है वो हुमायूं साहब तकरीबन पहुंच गए इंशाअल्लाह। इत्तलात के दोष पर मालूम हुआ कि कराची में होने वाले ऐसे जराइम का एक अहम कारिंदा इस वक्त न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में कहीं मौजूद है। बस यहीं से इस कार्रवाई का आगाज हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सब नाम है। बड़ा नाम है तेरा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ, तुम कब से इनके साथ काम कर रहे हो? तकरीबन 5-6 महीने हो गए। तुम्हारे साथ कौन कौन ग्रुप में शामिल है? मेरे साथ आदिल है, जमीर है, नादिर है। हाँ, ये लोग कहाँ मिलेंगे? ये सर मलिर की तरफ मिलेंगे। मलिर की तरफ मिलेंगे। घर देखा हुआ है तुमने? जी सर। तुम लेके जा सकते हो उनके पास? जी। और ये जो दूसरे बंदे हैं, इनको बुला सकते हो अपने फोन पे? जी सर, बुला लेंगे। तुम कौन कौन सी वारदातों में शामिल हो? सर बस हम तो यही वारदातें करते हैं, होटल वगैरह पे, दुकानों पे। हाँ, धागे वाले की। क्या करते हो? बस स्नैचिंग वगैरह करते हैं। देखो, जो भी बात करनी है सही सही बात करना। सही बात नहीं करोगे तो तुम उसके बहुत खतरनाक नतीजे होंगे तुम्हारे। बैंक से कैश निकालने वालों के पीछे। अच्छा, बैंक से जो कैश निकालते हैं उसमें भी तुम रेकी करते हो? जी सर। और पर्ची कौन देता है? सर वो नादिर देता है। नादिर देता है। और शूटिंग कौन करता है? सर दोनों साथ होते हैं हम। दोनों साथ होते हैं? जी। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम पहले गिरफ्तार हुए हो? नहीं सर। हाँ? नहीं सर। नहीं हुए हो गिरफ्तार? नहीं। तुम्हारा रिकॉर्ड में चेक करूंगा। ठीक है सर। जी। तुम्हारी ये 4 से 5 वारदातों में जो है ना, इसमें जो है ना शहरी जो है ना जख्मी हुए हैं। ठीक है जी सर। जिसमें 3 वारदातें बैंक की हैं। जी। ये जो तुम्हारे साथी हैं, इनको तुम हमें पकड़वाने में इसकी मदद करो। जी सर। तो ही तुम लोगों का कोई रास्ता है बचत का, अदरवाइज लंबे जाओगे। ठीक है सर। किस को पकड़वाओगे? सर आदिल को और जमीर को। आदिल और जमीर को पकड़वाओगे? जी सर। चलो ठीक है, चलो भाई तैयारी करो। सर मुझे तो छोड़ दें आप। नहीं, तुम्हें तब छोड़ेंगे जब उनको पकड़ेंगे। सर मैं उनको रिकवरी करवा दूंगा। पहले रिकवरी कराओ, पहले पकड़वाओ उनको। मैं आपको करवा दूंगा सर। चलो भाई, नहीं लें आप। पार्टी रेडी करो। चलो सर, आप मुझे चलो। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि नाजरीन, मदद का सलीका हमें और आपको हर एक को जरूर आना चाहिए, क्योंकि मददगार 15 जराइम पेशा नासर के ताकुब में मुस्तकिल
مشغول ہیں اور آپ کو اور ہمیں یہ فریضہ ضرور انجام دینا چاہیے کہ جہاں جس مقام پر جس جگہ جس گلی جس محلے جس شہر میں جرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں صرف اور صرف 15 کی ایک کال کر کے ہم یہ پیغام ان تک پہنچا دیں تو پھر کسی نہ کسی کی مدد کا ہم ثواب ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹیڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں۔ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں احاطہ کر رہے ہیں کراچی میں ہونے والے جرائم کے بابت، وہ جرائم کہ جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک عذاب جاں بن کر رہ گئے ہیں، وہ جرائم پیش عناصر کہ جو ان وارداتوں میں سب سے زیادہ ملوث ہیں کہاں سے آتے ہیں اور کہاں روپوش ہو جاتے ہیں واردات کے فوراً بعد۔ قانون کے اہلکار ان جرائم پیش عناصر کے مستقل تعاقب میں لگے ہیں۔ اس ملزم کے تحویل میں لیے جانے کے بعد فوری طور پر جو معلومات حاصل کی گئیں وہ مزید ملزمان کی نشاندہی تھی۔ اس کو اتارو، اس کو اتارو، اس کو اتارو، اتارو۔ ابے اوئے، کون سی جگہ پر ہے؟ لے آؤ اس کو، اندر لے آؤ، اندر لے، جلدی آؤ، جلدی آؤ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے؟ خبر کیا نام ہے؟ اوئے تیرا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے تیرا؟ ہاں چلو اٹھاؤ، چلو ان کو بتاؤ، چلو بٹھاؤ ان کو، سب کو بٹھاؤ۔ کیا نام ہے وہ تمہارا؟ عدیل سر۔ تم لوگ کہاں بھاگ رہے تھے؟ سر ڈر گئے تھے آپ کو۔ کیوں ڈر گئے تھے؟ جب وارداتیں کرتے ہو اس وقت نہیں ڈرتے ہو؟ جب لوگوں پہ فائرنگیں کرتے ہو اس وقت نہیں ڈرتے ہو؟ جب لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہو اس وقت نہیں ڈرتے ہو؟ جب پولیس آتی ہے پھر ڈرتے ہو؟ تمہارا گروپ لیڈر کون ہے؟ سمت۔ تم پہلے کتنی دفعہ گرفتار ہوئے ہو؟ فون پہ بات ہوتی تھی سر سمت سے۔ اور تم گرفتار کتنی دفعہ ہوئے ہو؟ 2 دفعہ۔ 2 دفعہ گرفتار ہوئے ہو؟ اچھا یہ بتا کہ تو نے موبائل فون کتنے چھینے ہیں؟ گنتی میں نہیں ہے سر۔ گنتی میں نہیں ہے نا؟ ہوٹل کی کتنی واردات ہیں تم لوگوں کی؟ چائے کے ہوٹل والی 6-7 سر۔ یہ جو تم لوگ بتہ مانگتے تھے اس میں تمہارا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ سر ضمیر ساتھ تھا۔ پھر فائرنگ کون کرتا ہے؟ یوسف۔ اور پیسے کون اٹھاتا ہے؟ سمت کے بھیجے ہوئے بندے۔ تم کیا کرتے تھے؟ سر جاتے تھے دھمکانے ان کو۔ اور ریکی کرتے تھے؟ جی سر۔ ریکی بھی کرتے تھے نا تم لوگ؟ ہاں سر۔ پھر ان کو دکھاتے تھے نادر والوں کو؟ ہاں۔ اس کو لے جاؤ، اس کے دوسرے ساتھی کو لے کے آؤ۔ یس سر۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ضمیر۔ ضمیر، تم بھاگ کیوں رہتے تم لوگ؟ سر ایسے ہی بھاگ رہا تھا، ڈر گئے تھے آپ کو دیکھ کے۔ کیوں ڈر گئے تھے؟ بس ایسے ہی سر۔ جب لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہو، لوگوں سے موبائل فون چھینتے ہو، بتے مانگتے ہو، اس وقت نہیں ڈرتے ہو تم لوگ؟ سر ڈر لگتا ہے۔ جب پولیس آتی ہے تو تم لوگ کو پھر ڈر لگتا ہے؟ کب سے یہ وارداتیں کر رہے ہو تم؟ 1.5 سال ہو گیا سر۔ کیا کرتے تھے وارداتوں میں؟ سر اسنیچنگ کرتے تھے، موبائل چھینتے تھے اور پیسے ویسے چھینتے تھے، لوگوں کے پرس چھینتے تھے۔ کہاں پر چھینتے تھے؟ سر جہاں پہ بھی جگہ مل جائے، جیسے کوئی بھی جا رہا ہو آ رہا ہو، ہوٹلوں پہ، وہاں پہ چھینتے تھے؟ جی سر۔ تمہارے ساتھ کون ہوتا تھا؟ سر میرے ساتھ تو یوسف ہوتا تھا اور عادل ہوتا تھا۔ کتنی دفعہ تم گرفتار ہوئے ہو؟ سر میں 1 دفعہ ہوں۔ جیل آنے کے بعد تم نے پھر وارداتیں شروع کر دی؟ جی سر۔ اچھا، یہ بتے کا کام کب سے شروع کیا ہے؟ یہ تو جیل سے آنے کے بعد شروع کرا سر، یہ تو 3-4 مہینے ہوئے۔ 3-4 مہینے سے؟ سمجھ سے ملاقات کے بعد۔ اچھا، سمجھ سے کب ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ سر جیل میں ہوئی تھی۔ کتنا عرصہ رہتے جیل میں اس کے ساتھ؟ سر میں تو تقریباً کوئی 6 مہینے رہوں۔ اور سمت پہلے سے تھا یا تمہارے بعد آیا تھا جیل میں؟ سمت پہلے سے تھا سر۔ تم لوگ کے گروپ میں جو ایک عورت ہے یہ کون ہے؟ سر یہ نادر کی ہے، کوئی جاننے والی۔ کیا کرتی ہے یہ؟ سر اس کو یوز کرتے تھے بس ہم لوگ، جیسے بائک وغیرہ پہ بٹھا لیا، کہیں اگر کسی کے ساتھ کچھ چھیننا ہو، پسٹل وغیرہ اس کے پرس میں رکھ کے لے جاتے تھے، سامان وغیرہ اس کے بعد رکھوا دیا کرتے تھے۔ اس کو کتنے پیسے دیتے ہو؟ اس کو سر فکس نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ نادر دیتا ہے اس کو۔ اچھا، پتہ نہیں ہے مجھے کتنے دیتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کتنی بتے کی پرچیاں دی ہیں؟ سر بتے کی پرچیاں تو ہم نے کم سے کم 3 یا 4 دی ہیں۔ فائرنگ کون کون کرتا تھا؟ فائرنگ سر یوسف کرتا تھا، میں گاڑی چلاتا ہوتا تو۔ فائرنگ کیوں کرتے تھے؟ سر فائرنگ اس لیے کرتے تھے کیا کہ سامنے والا ڈر جائے۔ اور کتنی تاوان مل چکی ہے رقم؟ یہ تو اندازہ نہیں ہے بھائی، ایسی ملتی تھی اور ایسی نادر صاحب کے پاس جاتی تھی، ادھر سے سمت کے پاس جاتی تم تھی۔ لوگ پرچی پہ کتنی رقم لکھتے تھے؟ سر کبھی دیکھی نہیں ہم نے۔ لکھ کے کون دیتا تھا؟
وہ سمت کے پاس سے آتی تھی سر. سمت کے پاس آتی تھی, ایڈریس بھی وہی بتاتا تھا تمہیں؟ جی سر. اور تم پھر ریکی کرتے تھے, اس دکان کی تصویریں وغیرہ بنا کے اس کو بیچتے تھے؟ جی سر, تصویریں وغیرہ بنا کے بھیج دیا کرتے تھے ہم لوگ. یہ یوسف, ضمیر, نادر, ان لوگوں سے ملاقات کیسے ہوئی ہے؟ یہ کیا تمہارے بچپن کے دوست ہیں یا ان سے بھی جیل میں ملاقات ہوئی ہے تمہاری؟ نہیں سر, بچپن کے تو دوست نہیں ہے بھائی, ایسے ہی یعنی کہ ملاقات ہو گئی تھی ہوٹل وغیرہ پہ. ہوٹل وغیرہ پہ کیسے سر؟ جیسے سمت کے جاننے والے ہیں سب آگے پیچھے سے, تو ان سے ایسی ملاقات ہو گئی تھی کہ فلاں جگہ پہ بندہ بیٹھا ہوا, اس سے مل لو یا اس سے مل لو. یہ بتاؤ کتنے بندے ابھی تک مارے ہیں تم لوگوں نے؟ سر بندے تو فی الحال ہم نے 2 یا 4 مارے ہیں. 2-4 بندے مارے ہیں. زخمی کریں سر, مارے نہیں ہے, زخمی کریں. تو نشہ کیا کرتا ہے؟ سر آئس کا. اور کون کون نشہ کرتا ہے؟ سر سبھی نشہ کرتے ہیں. اور پھر یوں ہی یکے بعد دیگرے ملزمان قانون کی تحویل میں لائے جاتے رہے. یہ اس کے پسٹل بھی آگے, پسٹل بھی نکلا اس کی. کون سی ہے؟ وہی والی پسٹل ہے نا جسے تو وارداتیں کرتا ہے. اور دکھا, اور کیا کیا اس کے پاس؟ یہ گولیاں بھی ہے اس کی. یہ پرس بھی پکڑو اس کا. چلو کھڑو 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 کھڑو. ہلو انچارج سر, 2 بندے اور گرفتار کر لیے آپ نے, شاباش, ویری گڈ. اور لیڈیز بھی گرفتار کر لیے سر, اور ان سے جو ویپن ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا. لیڈی بھی آپ نے گرفتار کر لی. سارے جو ابھی رہ گئے تھے ان سب کو آپ نے گرفتار کر لیا. ویری گڈ, شاباش. اپنی ٹیم کو بھی آپ میری طرف سے شاباشی دے. ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جرائم پیشہ عناصر اپنے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ شاید ان کی جانب سے ہونے والے جرائم کبھی کسی منظر پر نہیں آئیں گے, اور ان کی یہی سوچ ان کے لیے قانون کا شکنجہ بن جاتی ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ صدف. آپ کتنے عرصے سے اس گروپ کے ساتھ وابستہ؟ 1-1.5 سال ہو گیا. 1-1.5 سال ہو گیا. جی. تو ان کے ساتھ کہاں کہاں پہ واردات کرنے جاتی تھی؟ مجھے لے کر نہیں جاتے تھے. ہاں. بس مجھے جو چوری کرتے تو سامان میرے پرس میں رکھوا دیتے تھے. اور پستول بھی آپ کے پاس رکھواتے تھے؟ جی. پستول آپ کے پرس میں ہوتا تھا؟ جی. اس کے بعد کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ بس یہ مجھے سامان دے کے مجھے رکشے وغیرہ میں بٹھا دیتے تھے. تو پھر آپ پستول لے کے جاتی تھی؟ جی. اور جو بھی سامان چھینا ہوا ہوتا تھا وہ آپ کے پاس جی رکھواتی تھی؟ جی. اچھا, تو یہ کبھی پولیس نے راستے میں روکا ہے آپ کو؟ جی, لیڈیز کو تو کوئی پولیس نہیں روکتی. اچھا, اسی لیے یہ آپ کو ساتھ لے کے جاتے تھے جی, کہ یہ آپ جی, کے ساتھ پروٹیکٹ رہے؟ جی. اس سے پہلے کبھی گرفتار نہیں؟ اس گروپ میں جو یہ بندے ان سب کو آپ پہچانتی ہو؟ جی. آپ کو کتنے پیسے دیتے ہیں یہ لوگ؟ کبھی 5, کبھی 10, کبھی 20, کوئی فکس نہیں ہے. اچھا, ہفتے میں کتنی دفعہ یہ لوگ واردات کرنے؟ 2 سے 3 دفعہ. 2 سے 3 دفعہ جی. جاتے ہیں. آپ کو شرمندگی ہے ان کے ساتھ وارداتوں میں؟ جی, بہت زیادہ. تو یہ لوگ نشہ بھی کرتے ہیں؟ جی. آپ بھی نشہ کرتی ہیں؟ جی. اس کو لے جاؤ, اور اس سے مزید پھر میں بعد میں انٹروگیشن کرتا ہوں. مجھے معاف کرنا پلیز. لے جاؤ ان کو, لے جاؤ ان کو لے جاؤ بھائی. کیا نام ہے تمہارا؟ نادر. نادر, تم کہاں پہ رہتے ہو؟ سرجانی. سرجانی میں رہتے ہو. یہ بتاؤ کہ تم کب سے یہ وارداتیں کر رہے ہو؟ بہت کافی ٹائم سے کر رہے. کتنے سال سے ہو گئے؟ 3-4 سال ہو گئے. 3-4 سال سے وارداتیں کر رہے ہو. کیا کیا چھینتے تھے؟ موبائل وغیرہ, اسنیچنگ وغیرہ کرتے تھے. ہفتے میں کتنی وارداتیں کرتے تھے؟ ہفتے میں 3 سے 4 وارداتیں کرتے تھے. اچھا, یہ بتاؤ یہ بتہ خوری کے جو انفارمیشن ہے یہ تمہیں کون دیتا ہے؟ سمجھ دیتا ہے. سمجھ دیتا ہے؟ جی. سمجھ کیسے تمہیں دیتا ہے انفارمیشن؟ سمجھ جو ہمارے کو موبائل کے ذریعے انفارمیشن دیتا ہے, اور تصویر وغیرہ. تصویر بھی سینڈ کرتا ہے؟ تصویر بھی سینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کے پاس جاؤ اور اس سے جو ہے نا جی بتہ طلب کرو. جی. اچھا, کتنے لوگوں پہ تم نے فائرنگ کی ابھی تک؟ تقریباً کوئی ہم نے 6 سے 7 لوگوں پہ فائرنگ کی ہے. کیوں فائرنگ کی ہے؟ نہ دینے کے اوپر اس پہ فائرنگ کی. نہ دینے پر فائرنگ کرتے ہو تم لوگ؟ جی. اور بتہ جب طلب کرتے ہو تب بھی فائرنگ کرتے ہو؟ جی. پسٹل تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ سمجھ نہیں دی تھی. سمجھ نہیں دی تھی. اسی پسٹل سے تم فائرنگ کرتے ہو؟ جی. تم پہلے کتنی دفعہ بند ہو چکے ہو؟ 2 دفعہ بند ہو چکا. کون سی جیل میں؟ لانڈی. سمجھ سے ملاقات کب ہوئی تھی تمہاری؟ سمجھ سے ملاقات جیل میں ہوئی تھی. سمجھ کس مقدمے میں بند تھا؟ اس کا نہیں پتا کس مقدمے میں بند تھا. سمجھ تمہیں پیسے کیسے دیتا ہے؟ سمجھ ہمارے کو پیسے جو دیتا تھا ایزی پیسے کے ذریعے. ایزی پیسے کے ذریعے دیتا ہے؟ جی. پھر تم سب باقیوں کو بھی پیسے دیتے ہو؟ جی. اور یہ جو لیڈیز ہے تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ یہ صدف ہے, میری دوست ہے. تمہاری دوست ہے. یہ کیا کرتی ہے؟
کچھ بھی نہیں, یہ پریشان تھی تو میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا. پھر اس کو کس طرح یوز کرتے؟ اس کو ایسے یوز کرتے تھے کہ پرس کے اندر جو ہے پسٹل رکھوا دیتے تھے, واردات کرنے جب جاتے, جب جہاں کرنی ہوتی تھی وہاں پسٹل لے لیتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے جب واردات کر کے اس کے پرس میں پسٹل واپسی رکھوا کے اس کو روانہ کر دیتے تھے. کیا یہ تمہارے ساتھ کسی واردات میں ملوث رہی ہے؟ نہیں صدف, کسی واردات میں ملوث نہیں رہی. یہ صرف اسلحہ لانے لے جانے کا کام کرتی ہے. اور بقایا جو تمہارے گروپ میں ضمیر, یوسف, عادل, ان لوگوں سے کہاں کہاں تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ یہ کتنے پرانے دوست ہیں تمہارے؟ یہ ان سے ہماری تقریباً کوئی 4-5 مہینے پہلے ملاقات ہوئی ہے. کہاں پہ؟ یہ ہوٹلوں پہ ہوئی ہے. ان کے کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ؟ نہیں, ان کا میرے کو نہیں پتا. عادل, یوسف, ضمیر, کوئی کبھی بند نہیں ہوا؟ نہیں, ان کا میرے کو پتا نہیں. بند ہوئے تو پتا نہیں. یہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا میرے کو کہاں رہتے ہیں. آج کے تمام تر دکھائے جانے والے کیسز کراچی شہر میں اچانک ہی بھتے کی پرچیوں کے بھیس میں نمودار ہوئے. اور یاد رکھیے, ملزمان ہر روز ایک نئے ہتھ کنڈوں سے معصوم انسانوں کو تماشا بنانے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں قانون ان کے درمیان ایک دیوار کے مانند کھڑا ہے. اور پرچی دینے کون جاتا تھا؟ اپنا یوسف اور میں. یوں ان جرائم پیش عناصر کا انجام کار جیل کی آہنی سلاخوں تک لے جاتا ہے. اچھا, ابھی تم یہی کر رہے تھے سارا؟ اوکے. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرائم کی داستانوں کا کچھ احوال. ابھی یہ جرائم کی داستانیں مسلسل باقی ہیں, لیکن ہم آپ کو یہ بھی ضرور باور کراتے چلیں کہ مسلسل قانون کے اہلکار ان جرائم پیش عناصر کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں. ہاں, اس موڑ پر ایک بات, ایک پیغام آپ تک ضرور پہنچانا چاہتا ہوں, اور وہ پیغام یہ ہے کہ ناظرین, کسی کی مدد کرنا ہمارا, آپ کا دینی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے. اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کیجئے کہ 15 تک ایک کال کر کے کسی بھی ہونے والے حادثے یا سانحے کے بارے میں آپ اطلاع دے دیجئے. یقیناً اس بات کو ہم بہت پختگی سے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے اور اس سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوتی. دیکھیے, ہم ایک خدا, ایک قرآن اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم اپنا شعار دکھا سکتے ہیں کہ مدد کس قدر منافع بخش ہے. اور یاد رکھیے, جو مدد کا طلبگار ہوتا ہے اس کی مدد کرنا, اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار کرنے والے لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں. بہرحال, آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ ضرور کہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے, اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں, آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.